بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر حافظ شہزاد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ آج میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سوشل اسٹڈی لیکچر نمبر 11 کلاس 4۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے بیٹا ہے فیکٹرز افیکٹنگ کلائمیٹ۔ فیکٹرز افیکٹنگ کلائمیٹ یعنی آب و ہوا کو متاثر کرنے والے عوامل، وہ عوامل جو آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے رین فال یعنی بارشیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ رین فال یعنی بارشیں۔ تو بیٹا جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہے، جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں کی آب و ہوا، ان علاقوں کا موسم اچھا ہوتا ہے، اور ان علاقوں میں فصلیں بھی اچھی طریقے سے اگتے ہیں، زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں فصلیں وہاں پر اگتی ہے۔ یہ تو ہو گیا بیٹا رین فال۔ دوسرا جو عنصر ہے وہ ہے ہائٹ اور الٹیٹیوڈ یعنی اونچائی یا بلندی۔ تو بیٹا زمین کی سطح سے آپ جتنا بھی اوپر جاتے ہو، زمین کے سطح سے آپ جتنا بھی اوپر جاتے ہو تو ایٹماسفیئر یا ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی ماؤنٹینیس ایریاز کا سفر کیا ہوگا، آپ نے کبھی ان علاقوں کا سفر کیا ہوگا جو پہاڑی علاقے ہیں، تو بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے یہ جج کیا ہوگا کہ آپ جتنا اوپر جاتے ہیں تو وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے ناردرن ایریاز یعنی شمالی علاقہ جات کا موسم سارا سال ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اونچائی پر واقع ہے، وہاں پر پہاڑوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ یہ تو ہو گیا کلوزنس ٹو دا سی، یہ تو ہو گیا ہائٹ اور الٹیٹیوڈ۔ تیسرا جو ہے وہ ہے کلوزنس ٹو دا سی یعنی سمندر کے قریب جتنے بھی علاقے ہیں یا ساحلی سمندر پر جتنے بھی علاقے ہیں، کوسٹل ایریاز، وہاں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سمندر کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان علاقوں کی طرف آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سمندر کی جانب سے ان علاقوں میں آتی ہے، ان علاقوں کا موسم معتدل ہوتا ہے، یعنی نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نہ بہت زیادہ سرد ہوتا ہے۔ پاکستان میں کراچی ایک ایسا علاقہ ہے جو سمندر کے کنارے آباد ہے۔ کراچی کی آب و ہوا، کراچی کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، وہاں کی کلائمیٹ ٹیمپریٹ کلائمیٹ ہے۔ ٹیمپریٹ مین معتدل ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں سمندر کی جانب سے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو ان علاقوں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ اسپیشلی پاکستان میں کراچی کا علاقہ ہے جہاں کا موسم معتدل ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ چوتھا جو ہے وہ شیلٹرڈ ایریاز۔ شیلٹرڈ ایریاز مین کہ وہ علاقے جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں، جہاں پر پہاڑ بیریئر کا کام کرتے ہیں، مین کہ رین کلاؤڈز یعنی وہ بادل جو اپنے ساتھ بارشیں لاتی ہے، رین کلاؤڈز یا ہوائیں جب آتی ہے تو ان علاقوں میں پہاڑ رین بیریئر کا کام کرتی ہے، ان کلاؤڈز کو، ان رین کلاؤڈز کو اور ہواؤں کو جو ہے نا روکتی ہے۔ اس لیے پہاڑ کے ایک جانب بارش برستی ہے اور دوسری جانب بارش نہیں برستی، اس کو کہتے ہیں رین شیڈو ایریاز۔ رین شیڈو ایریاز اس کو کہتے ہیں، جو پیچھے والے علاقے ہیں اس کو کہتے ہیں رین شیڈو ایریاز۔ رین شیڈو ایریاز مین کہ ان علاقوں میں صرف بارش کا سایہ پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی۔ اگر بارش ہوتی بھی ہے تو بہت کم مقدار میں بارش ہوتی ہے، زیادہ تر بارش ان علاقوں میں ہوتی ہے، زیادہ تر بارش ان علاقوں میں پہاڑ کے ایک جانب بارش ہوتی ہے، دوسرے جانب صرف بارش کا سایہ پڑتا ہے یا بہت کم مقدار میں بارش ہوتی ہے، کیونکہ یہ پہاڑ بیریئر کا کام کرتی ہے، ان بادلوں کو، ان بارشوں کو روکتی ہے۔ اس لیے ایک جانب بارش برستی ہے، دوسری جانب بارش کا صرف سایہ پڑتا ہے یا بہت کم مقدار میں
بارشیں ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا اس کے بعد ہم جائیں گے ریڈنگ کی طرف۔ آپ اپنا بک کھولے بیٹا، ہم ریڈنگ کریں گے۔ اچھا بیٹا بک کی طرف دیکھ لے۔ فیکٹرز افیکٹنگ کلائمیٹ، یعنی آب و ہوا کو متاثر کرنے والے عوامل، آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ رین فال، سب سے پہلا جو ہے وہ رین فال یعنی بارش ہے۔ رین فال اور ہیومیڈیٹی از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار کلائمیٹ اینڈ پلانٹ گروتھ۔ بارشیں یا ہوا میں نمی، ہیومیڈیٹی مین ہوا میں نمی، ایک ضروری عنصر ہے آب و ہوا کے لیے اور پلانٹ گروتھ کے لیے، یعنی پودوں کی نشوونما کے لیے، فصلوں کی نشوونما کے لیے۔ سم پارٹس آف دا ورلڈ گیٹ مور رین دین ادرس ایز دے لائی ان دا پاتھ آف رین بیئرنگ وائنڈس۔ زمین کے کچھ حصے، دنیا کے کچھ علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہے کیونکہ وہ واقعہ ہے، لائمین واقع ہے پاتھ آف رین بیئرنگ وائنڈس۔ رین بیئرنگ وائنڈس مین کہ ان علاقوں میں ایسے پہاڑ ہے جو ان ہواؤں کو روکتی ہے، جو اپنے ساتھ بادل لاتی ہے، وہ ہوائیں جو اپنے ساتھ بارش برسنے والے بادل لاتی ہے، ان ہواؤں کو، ان بادلوں کو روکتی ہے وہ پہاڑ، تو ان علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہے بنسبت دوسرے علاقوں کے۔ سم ایریاز آر ویری ڈرائی ایز دے ریسیو ویری لٹل اور نو رین ایٹ آل۔ کچھ علاقوں میں بہت زیادہ کم بارشیں ہوتی ہے، وہ علاقے خشک علاقے ہیں، یا تو بہت زیادہ یا تو بہت کم بارشیں ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ ہائٹ اور الٹیٹیوڈ، بلندی یا اونچائی۔ دا ارتھ از سراؤنڈیڈ بائی دا ایٹماسفیئر، زمین ماحول سے گھرا ہوا ہے، یعنی زمین کے ارد گرد جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ماحول کہلاتے ہیں، اس کو ماحول کہتے ہیں یا ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ ہائی ابو دا ارتھ سرفیس دا ایٹماسفیئر از کوائٹ کولڈ۔ آپ زمین کی سطح سے جتنا اوپر جائیں گے، ارتھ سرفیس مین زمین کی سطح، آپ زمین کی سطح سے جتنا اوپر جائیں گے تو ایٹماسفیئر کولڈ ہوگا، ماحول ٹھنڈا ہوگا۔ دس از وائی اٹ از کولڈر ان دا ماؤنٹینز دین نیئرر ٹو دا کوسٹ۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑی علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یعنی وہاں کا موسم سرد ہوتا ہے بنسبت ان علاقے کے جو ساحل پہ آباد ہے۔ دیٹ نیئر ٹو دا کوسٹ، یعنی وہ علاقے جو ساحل سمندر کے قریب ہے، کوسٹ مین ساحلی علاقہ، تو پہاڑی علاقہ ٹھنڈا ہوتا ہے ساحلی علاقوں سے۔ دا ناردرن ماؤنٹینیس پارٹ آف آور کنٹری از کولڈ تھرو آؤٹ دا ایئر۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جہاں پر پہاڑی علاقے ہیں، یہ سارا سال سرد رہتے ہیں، یہ علاقے، وہاں کی موسم، وہاں کی کلائمیٹ کولڈ ہے۔ کلوزنس ٹو دا سی، یعنی سمندر کے قریب جتنے بھی علاقے ہیں۔ پلیسز کلوز ٹو دا سی یوزولی ہیو کول بریزز بلوئنگ فرام دا سی ٹورڈز دا لینڈ۔ وہ علاقے جو سمندر کے قریب ہوتے ہیں، ان علاقوں میں سمندروں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، سمندر کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان علاقوں میں آتی ہے۔ دس ہیلپس ٹو کیپ دا ٹیمپریچر ڈاؤن ان دا ہاٹ سمر منتھس۔ یہ ہوائیں مدد دیتی ہے یا مدد کرتی ہے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی ان علاقوں میں گرمیوں کے موسم میں، گرمیوں کے مہینوں میں جب سمندر کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو ان علاقوں کا موسم معتدل ہوتا ہے، یعنی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے۔ کراچی ہیز اے ٹیمپریٹ کلائمیٹ، کراچی کی کلائمیٹ یا آب و ہوا ٹیمپریٹ ہے، معتدل مین نہ تو بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی۔ سینس اٹ از نائدر ویری ہاٹ نار ویری کولڈ، یہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت زیادہ سرد۔ کراچی کی آب و ہوا یا کراچی کا موسم معتدل ہے، کراچی کی آب و ہوا معتدل ہے، یہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت زیادہ سرد، کیونکہ سمندر کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ شیلٹرڈ ایریاز، سم پلیسز آر شیلٹرڈ فرام دا وائنڈ اینڈ دا رین۔ کچھ علاقے بچے ہوئے ہیں وائنڈ سے، ہواؤں سے، ان ہواؤں سے جو اپنے ساتھ بادل لاتی ہے، اینڈ دا رین، اور بارشوں سے
بچی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہوائیں اپنے ساتھ بادل لائیں گی تو لازم ہے ادھر بارش ہوگی، تو کچھ علاقے بچے ہوئے ہیں وائنڈ سے اور رین سے، ہواؤں سے اور بارش سے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر a range of hills can act as a barrier، مثال کے طور پر جب ان علاقوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر پہاڑوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے جو بیریئر کا کام کرتا ہے، ان ہواؤں کو روکتا ہے وہ رینج، پہاڑوں کا وہ سلسلہ، وہ بڑے بڑے پہاڑ ان ہواؤں کو روکتی ہے جو اپنے ساتھ بارشیں لاتی ہے، جو اپنے ساتھ بارشوں والی بادل لاتے ہیں، تو ان ہواؤں کو یہ پہاڑ روکتی ہے، بیریئر کا کام کرتی ہے۔ ون سائڈ میں گیٹ لاٹس آف رین بٹ دا ادر سائڈ گیٹس ویری لٹل، پہاڑ کے ایک جانب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جبکہ دوسری جانب بہت کم بارشیں ہوتی ہے۔ دس افیکٹس دا کلائمیٹ آف دا پلیس ایز ان دا کیس آف چترال اینڈ گلگت وچ آر ان رین شیڈو اور شیلٹرڈ ایریاز، یہ اثر انداز ہوتا ہے آب و ہوا پر، اس علاقے کی آب و ہوا پر یہ اثر انداز ہوتا ہے جب بارشیں کم ہوتی ہے۔ ایز ان دا کیس آف چترال، جیسا کہ چترال اور گلگت کے کیس میں ہے، کہ چترال اور گلگت یہ ایریاز جو ہے یہ رین شیڈو ایریاز ہے یا شیلٹرڈ ایریاز ہے، علاقے ہے، کہ ایک علاقے میں بارش ہوتی ہے دوسرے علاقے میں صرف بارش کا سایہ پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں رین شیڈو ایریاز یا شیلٹرڈ ایریاز۔ پہاڑ جب بادلوں کو روکتی ہے تو ایک سائڈ پہ بارشیں ہوتی ہے، دوسرے سائڈ پہ صرف بارش کا سایہ پڑتا ہے یا بہت کم بارشیں ہوتی ہے۔ تو امید ہے بیٹا آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔